لہذا اس سے پہلے کہ میں زکوٰۃ کی شرائط کی جانب آؤں، پہلے ہم زکوٰۃ کے شرعی حکم پر غور و تفکر کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس شخص میں زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، چونکہ اس کی فرضیت قرآن عظیم کی واضح اور قطعی آیات سے ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرے گا کہ زکوٰۃ ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی ادائیگی سے انکار کا مطلب ہے فرضیت سے انکار، تو اگر کوئی فرضیت سے انکار کر دے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو کہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہا ہے، دیر کرتا ہے، سستی اختیار کرتا ہے، تو ایسا شخص فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، اور شرعی لحاظ سے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل کیا، کہ جو شخص سونے اور چاندی سے اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا نہیں کرتا تو برود قیامت یہی سونا اور چاندی ٹکڑوں کی شکل میں لائی جائے گی اور اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان ٹکڑوں سے قیامت کے دن اس کی پیشانی، اس کی پیٹھ اور اس کے سینے کو داغا جائے گا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ تمام مخلوق کھڑی ہوگی اور اس کے سامنے یہ داغنا ہوگا، اور یہ جہنم کے اندر نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دن میں یہ عمل ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور اس نے عذاب میں مبتلا کر دیا تو سب سے پہلا عذاب میدان محشر میں ہی شروع ہو جائے گا، اور اس وقت آدمی سب کے لیے تماشا بن جائے گا۔ تو ذی شعور، صاحب عقل اور سمجھدار شخص کے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو آخرت کی اس ذلت میں مبتلا کر دے۔ لہذا زکوٰۃ کا حساب کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بعض عرب قبائل نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی اہم فریضہ ہے، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا وہ باقی احکام اسلامیہ کا انکار نہیں کر رہے تھے، باقاعدہ کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ گو تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے انکار کی بنا پر ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم آج کے دور میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اور واقعی حکومت اسلامیہ ہو تو حاکم اسلام پر لازم ہوگا کہ ان کی گرفت کرے اور ان سے زکوٰۃ لے، اور اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو پھر اس کے مطابق شرع احکام کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا واضح طور پہ حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ چونکہ آتوا الزکاۃ یہ امر کا صیغہ ہے، اور فقہ حنفی کے روح سے امر جب بھی آتا ہے اگر وہ مطلق ہو، اس کے اندر آگے پیچھے کوئی فوائد کی بات، کوئی مطلب یہ کہ دنیاوی نفع کی بات نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں امر مطلق ہے، اور امر مطلق سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض اور واجب ہے۔